پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو اور ہمارے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ بھئی غور کیجئے گا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب خدا کی اطاعت میں ہیں۔ یہ پروردگار عالم ہم سے کس اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ بھئی یہ سورج کا اپنے وقت پہ نکلنا، اپنے وقت پہ غروب ہونا، یہ پروردگار عالم کی اطاعت میں ہے۔ پروردگار عالم ہم سے کس اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چرند، یہ پرند، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب، تھوڑا سا شاید مائک خراب ہو رہا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد، بہت اچھا چل رہا ہے، رہنے دیجیے، توجہ کیجئے گا، یہ سب اطاعت جبری میں ہیں۔ چاند، یہ سورج، یہ فرشتے، یہ کہکشائیں، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بجلی کا کڑکنا، یہ بارش کا ہونا، یہ سب اطاعت جبری میں ہیں۔ پروردگار عالم ہم سے جس اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے یہ اطاعت اختیاری ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، ہم اپنی مرضی سے تھوڑی پیدا ہوئے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ یہ اطاعت جبری ہے، ہم خود تھوڑی بنے، اپنی مرضی سے تھوڑی بنے، ہمیں خدا نے بنایا ہے۔ ہمیں موت جب آئے گی اپنی مرضی سے تھوڑی آئے گی، جب خدا چاہے گا ہمیں موت آ جائے گی۔ یہ بھی اطاعت جبری ہے، توجہ کیجئے گا۔ لیکن پروردگار عالم ہم سے جس اطاعت کا مطالبہ کر رہا ہے وہ اطاعت اختیاری ہے۔ بھئی زندگی دینے میں اور موت دینے میں خدا کے علاوہ کوئی دوسرا شریک نہیں، تو پھر خدا کے علاوہ کسی اور کی اطاعت بھی نہیں۔ بھئی آپ کہیں گے ابھی تو آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ کی اطاعت ہے، پھر رسول کی اطاعت ہے، پھر اولی الامر کی اطاعت ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں صرف اطاعت اللہ کی ہوگی، تو ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اولی الامر کی اطاعت۔ شاید آواز بہت زیادہ گونج رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے ایکو بہت زیادہ تو نہیں ہے؟ صحیح آواز آ رہی ہے؟ علی بھائی ٹھیک آواز آ رہی ہے؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ توجہ کیجئے گا، بھئی آدم سے لے کر خاتم تک جو بھی نبی آیا سب کا ایک ہی کلمہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی تحریک تھی کہ قولو کہو لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کلمہ توحید بلند کیا کہ قولو کہو لا الہ الا اللہ، تو اکابر قریش جو شراب نوشی کو، توجہ کیجئے گا، جو شراب نوشی کو سخاوت سمجھ رہے تھے، جو ظلم کو شجاعت سمجھ رہے تھے، انہوں نے فوراً اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا کہ اے محمد، اگر تم نے یہ جو تحریک چلائی ہے، تم نے جو یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، اگر آپ نے یہ تحریک، توجہ کیجئے گا، کافروں نے اس ایک نعرے سے اتنا خطرہ محسوس کیا، فوراً اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھیجا کہ محمد اگر تم یہ تحریک، یہ جو تم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، اگر حکومت کے لالچ میں کہہ رہے ہو تو ہم تمہیں حاکم ماننے کے لیے تیار، اگر مال کے لالچ میں کہہ رہے ہو تو ہمارے گھر حاضر، اگر عرب کی کسی خوبصورت خاتون سے شادی کرنے کے لیے تم نے یہ تحریک چلائی ہے، توجہ کیجئے گا، تو ہماری بیٹی حاضر، جس سے چاہو ایک ایک جملے پر توجہ، آپ شادی کر لیجئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ محمد تم لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، تم اللہ کو چھوڑ دو، بھئی تم مال لے لو، حکومت
حکومت لے لو، جس خاتون سے چاہو شادی کر لو. وہ 3 فرمائشیں کر رہے تھے، وہ 3 پیشکشیں پیش کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے 3 لے لو، 1 کو چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے کہا میں 3 کو قبول نہیں کرتا، 1 کو چھوڑتا نہیں. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، 3 کو مانیں گے نہیں، علی کو چھوڑیں گے نہیں. بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میں تمہاری حکومت مجھے نہیں چاہیے، تمہارا مال مجھے نہیں چاہیے، اور تمہاری خوبصورت خاتون سے مجھے شادی نہیں کرنی. اللہ کے نبی نے کہا یہ تینوں چیزیں مجھے نہیں چاہیے، میں اپنے اللہ کو نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا محمد یہ حکومت لے لو، یہ دولت لے لو، جس خاتون سے چاہو شادی کر لو، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم میرے 1 ہاتھ پر چاند اتار کر رکھ دو، تم میرے 1 ہاتھ پر سورج اتار کر رکھ دو، پھر بھی کہو کہ میں لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دوں، تب بھی میں لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑوں گا. پروردگار عالم نے دیکھا ہمارا حبیب ہماری محبت میں اتنا بار اٹھانے کے لیے تیار ہے. 1 ہاتھ پر چاند، 1 ہاتھ پر سورج. آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب ہماری محبت میں تم اتنا بار اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے تو سنو، میں بھی تمہارا پروردگار نہیں. جس ہاتھ سے تم نے چاند اٹھانے کا دعویٰ کیا، اسی ہاتھ سے چاند کے ٹکڑے نہ کرا دیے. جس ہاتھ پر تم نے سورج، توجہ جملہ کی، جس ہاتھ پر تم نے سورج اٹھانے کا دعویٰ کیا، اگر اسی ہاتھ سے سورج کو پلٹوا نہ دوں، میں تیرا خدا نہیں. توجہ کیجئے گا. ہیں وہ کہہ رہے تھے حکومت لے لو، دولت لے لو، جس خاتون سے چاہو شادی کر لو. اللہ کے نبی نے کہا تم میرے 1 ہاتھ پر چاند اتار کر رکھ دو، 1 ہاتھ پر سورج اتار کر رکھ دو. سب آگے تشریف لے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پھر بھی میں لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑوں گا. پروردگار نے دیکھا ہمارا حبیب ہماری محبت میں اتنا بار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، اتنا وزن اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا کہ 1 ہاتھ پر چاند اٹھانے کے لیے تیار، 1 ہاتھ پر سورج اٹھانے کے لیے تیار. اللہ نے کہا تیرے اگر اسی ہاتھ سے ہم نے، توجہ کیجئے گا، ہم نے چاند کے ٹکڑے نہ کرا دیے، سورج کو پلٹوا نہ دیا، تو میں تیرا پروردگار نہیں. جب قریش نے دیکھا کہ محمد ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی پیشکش میں تھوڑی سی ترمیم کی. پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو. اب انہوں نے اپنی پیشکش میں ترمیم کی اور کہا کہ اچھا محمد تم اپنے خدا کو منوانا چاہتے ہو تو ہم تمہارے خدا کو، میں نے کل بھی کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں، 1 لفظ کا ذمہ دار ہوں، 1 لفظ کا ذمہ دار ہوں. توجہ کیجئے گا 1 روایت کا. انہوں نے فوراً کہا کہ محمد تم اپنے اللہ کو منوانا چاہتے ہو، ہم تمہارے اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہمارے 360 ہیں، 361 ہو جائیں گے. ہمارا کچھ جاتا نہیں بھائی، 360 بت ہیں ہمارے، 360 خدا ہیں، ایک محمد کا بھی مان لیں گے، ہمیں کیا نقصان ہے؟ جہاں 360 کو مان رہے ہیں وہاں 361 کو مان لیں گے. کہ محمد لیکن تم یہ کرو، یہ جو تم لا، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. توجہ کیجئے گا، انہوں نے کیا کہا کہ محمد ہم تمہارے خدا کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارے 360 ہیں، ایک تمہارا بھی صحیح 361 ہو جائیں گے، ہمیں مسئلہ کوئی نہیں، لیکن تم یہ کرو، تم اپنے اللہ کو منوانا چاہتے ہو، ہم تمہارے اللہ کو مان لیں گے، لیکن تم یہ کرو، تم جو یہ لا الہ کہہ رہے ہو، توجہ کیجئے گا، تم جو یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، تم یہ لا الہ کہنا چھوڑ دو. تم یہ لا الہ نہیں ہے کوئی خدا، تم یہ کہہ کر ہمارے خدا کو انکار نہ کرو.
ہم تمہارے خدا کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم ہمارے خداؤں کا انکار نہ کرو۔ فوراً اللہ کے نبی نے کہا سنو، میرا سچا خدا ثابت نہیں ہوتا جب تک جھوٹے خداؤں کا انکار نہ کر دوں۔ ارے خلافت علی ثابت نہیں ہوتی جب تک باطل خلافتوں کا انکار نہ کر دیا جائے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میرا سچا خدا ثابت نہیں ہوتا جب تک جھوٹے خداؤں کا انکار نہ کر دیا جائے، تو خلافت علی ثابت نہیں ہوتی جب تک جھوٹی خلافتوں کا انکار نہ کر دیا جائے۔ بھائی کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں دو جز ہیں، توجہ کیجئے گا، بس تمہید ختم کر رہا ہوں، اب گفتگو کا آغاز بس انشاءاللہ، ابھی تک تمہید تھی۔ دو جز ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ۔ یہ جو لا الہ ہے نہیں ہے کوئی خدا، یہ ہے تبرہ۔ یہ جو الا اللہ ہے یہ ہے تولا۔ مولوی صاحب بھائی ذرا متوجہ، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ کوئی لفظوں کو الٹ پھیر نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں ہے، میں پوری حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ لا الہ کیا ہے؟ تبرہ۔ الا اللہ ہے تولا۔ بھائی وہ تولے کے لیے تو تیار تھے لیکن تورے کا انکار کر رہے تھے۔ بھائی بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، رسول نے جتنی جنگیں کی ہیں تولے کے لیے نہیں کی، تورے کے لیے کی ہیں۔ بھائی رسول نے جتنی جنگیں کی ہیں خدا کو ماننے کے لیے تو تیار تھے، بس کہہ رہے تھے محمد ہمارے خدا کا انکار نہ کرو، اپنے خدا کی تعریف کرو، اپنے خدا کو منو۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے اپنا عقیدہ چھوڑو مت، دوسروں کا چھیڑو مت۔ ارے نہ جانے کہاں ہے، یہ کفار کا نعرہ ہے، صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ بھائی رسول نے جتنی جنگیں کی ہیں لا الہ کے لیے کی ہیں، اللہ کو ماننے کے لیے تیار تھے، بس کہہ رہے تھے کہ ہمارے خدا کا انکار نہ کرو، اپنے خدا کی تعریف کرتے رہو۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے ہمیں چھیڑو مت، اپنوں کو چھوڑو مت، اپنے خدا کو چھوڑیے مت۔ اب دیکھیں ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی انہوں نے کہا حکومت لے لو، دولت لے لو محمد۔ توجہ کیجئے گا، وہ جو محمد کے مخالف ہوئے تھے ابن عبداللہ سمجھ کے مخالف نہیں ہوئے تھے، عبد المطلب کا پوتا سمجھ کے مخالف نہیں ہوئے تھے۔ اگر انہیں رسول سے دشمنی ابن عبداللہ سمجھ کے ہوتی تو کبھی نہ کہتے حکومت لے لیجئے، مال لے لیجئے، ہماری بیٹیوں سے شادی کر لیجئے، بلکہ وہ جس پیغام کا پیغمبر تھا اس پیغام سے دشمنی تھی۔ بھئی پورا عرب جو محمد کا دشمن ہوا ہے ابن عبداللہ سمجھ کے نہیں ہوا، اللہ کا رسول سمجھ کے ہوا۔ بھئی قانون کیا بنا کہ جو محمد سے دشمنی کر رہا ہے، توجہ، ابن عبداللہ سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کا رسول سمجھ کر تو مانو جو محمد کی حفاظت کر رہا ہے بھتیجا سمجھ کے نہیں کر رہا، اللہ کا رسول سمجھ کے۔ جو محمد کی حفاظت کر رہا ہے، بہت بڑا جملہ تھا، آپ نے ظاہر کر دیا، بھتیجا سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کا رسول سمجھ کے۔ آپ دیکھیں قرآن سورہ زخرف اس کی آیت نمبر 80 ارشاد و بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا ورسولنا لدیہم یکتبون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دو ڈائری لکھنے والے فرشتے نگہبان ہم نے مقرر کر دیے جو تمہارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ کون لکھ رہے ہیں؟ فرشتے۔ پھر پروردگار عالم سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے باعزت لکھنے والے، توجہ کیجئے گا، دو نگہبان مقرر کیے ہیں باعزت لکھنے والے۔ دو آیتوں میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
فرشتے لکھ رہے ہیں. اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں اللہ کہہ رہا ہے نکتبو، ہم لکھ رہے ہیں. توجہ کیجئے گا، 2 آیتوں میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں. تیسری آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم لکھ رہے ہیں. یعنی اللہ فرشتوں کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے. اللہ معصوم فرشتوں کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے. اگر فرشتوں سے غلطی ہوئی تو خطا خدا تک آئے گی، اور خدا کبھی بھی کسی خطا کار کے، کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا نہیں. اللہ نے معصوم فرشتوں کے فعل کو اپنا فعل کیا، کہا. اب ذرا سورہ زحر کی آیت نمبر 6 میں دیکھیں، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یہ جت کا یتیمن فآوا. اللہ کہہ رہا اے میرے حبیب، کیا تم یتیم نہ ہو گئے تھے؟ ہم نے تمہیں پناہ دی. ارے نہ جانے کہا ہے آپ، ارے ذرا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے. اللہ نے 2 آیتوں میں کہا فرشتے کو فعل کو اپنا فعل. اللہ یہاں کہہ رہے ہیں میرے حبیب کیا تم یتیم نہ ہو گئے تھے؟ ہم نے تمہیں پناہ دی. کیا اللہ خود آیا تھا؟ کیا اللہ نے پناہ دی تھی؟ ذرا دیکھیں اہل سنت کے باپ پر عالم دین، توجہ کیجئے گا ایک جملے پر. اشرف علی تھانوی نے اپنے ترجمے میں اس آیت کے متعلق لکھا، اللہ اس آیت میں ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے. اللہ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے. بھائی ابو طالب نے پناہ دی تھی نا. اور اللہ کبھی بھی کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. بھائی دیکھیں ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی دعویٰ کرے تو دلیل کا ہونا ضروری ہے. شیخ یعقوب کلینی نے اصول کافی میں روایت نقل کی. 6 امام کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کہتے ہیں کہ ایمان ایک روشن دعویٰ ہے. میں نے کہا ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. اور کہا ایمان ایک روشن دعویٰ، اور ایمان کی دلیلیں ہیں 2، ایک نیک نیتی، ایک عمل الصالح. اب ذرا دیکھیں آپ ابو طالب کی نیک نیتی دیکھیے. ایمان کے 2 گواہ ہیں، کیا کیا؟ نیک نیتی اور عمل الصالح. اب ابو طالب کا آپ نیک نیتی دیکھیں. یہ روایت کیا کہتے ہیں کتاب مومن قریش میں بھی نقل ہوئی، اور ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں نقل کی ہے، اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کفار رسول سے تھک چکے اور رسول نے ان کی تمام باتیں ماننے کے لیے انکار کر دیا تو انہوں نے صلح کی کہ اب ایسا کرتے محمد کو قتل کر دیتے ہیں. ان میں سے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا ابو طالب کے ہوتے ہوئے، ابو طالب کی موجودگی میں کس طرح سے محمد کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. سب کفار جمع ہوئے، اپنی اپنی تلواروں کو باہر نکالا، اور ایک بچے کو ساتھ لے کر ابو طالب کے گھر پر پہنچے. توجہ کیجئے گا، تلواریں نکالی ہوئی ہیں، ایک بچہ اپنے ساتھ لیا. جانے کے بعد کہا ابو طالب ہم نے تمہارے بھتیجے کو بہت سمجھایا، لیکن تمہارا بھتیجا ہماری کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو ہم یہ عمارہ بن ولید نامی عرب کا سب سے ذہین بچہ لے کر آئے ہیں، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، نام عمارہ بن ولید. تم اسے لے لو، اس کی ذہانت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی پرورش کرو، محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم محمد کو قتل کر دیں. فوراً ابو طالب نے کہا کیا تم جانتے ہو یہ کام بغیر تیروں تلواروں نیزے اور جنگ کے بغیر ممکن نہیں. کہتے ہیں ابو طالب 2 قدم پیچھے ہٹے گھر میں، ایک نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھانے کے بعد کہا، توجہ کیجئے گا، نیزہ یوں بلند کرتے ہیں، بلند کرنے کے بعد کہا سنو، اگر تم میں سے کسی نے بھی
میرے بھتیجے کی طرف اب نظر اٹھا کے دیکھا، ابو طالب جب تک یہ نیزہ تمہارے خون سے رنگین نہ کر دے گا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ بھئی توجہ کیجئے گا، یہ ہے نیک نیتی۔ بھئی جس کا ایمان قوی تھا وہ نیزے تیر تلواروں کے سائے میں حفاظت محمد میں کھڑا رہا، جس کا ایمان کمزور تھا وہ غار میں روتا رہا۔ بھئی جس کا ایمان کمزور تھا وہ غار میں روتا رہا، یہ ہے نیک نیتی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ عمل الصالح۔ ابو بکر شیرازی بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے، انہوں نے اپنی تفسیر میں روایت نقل کی کہ جب حکم نماز آیا تو رسول مسجد الحرام کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، علی گزر کے جا رہے ہیں اور رسول نے آواز دے کر کہا علی میری داہنی جانب کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ فوراً علی نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیں کہ بابا سے اجازت لے کر آؤں۔ توجہ کیجئے، کیا کہا؟ اجازت دیں کہ بابا سے اجازت لے کر آؤں۔ رسول نے اجازت دی، یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، تم پر میری اطاعت واجب ہے، تم اولی الامر ہو، میں رسول ہوں، نہیں، فوراً اجازت دی، جاؤ۔ دونوں بھائیوں نے ایمان ابو طالب کا اتنا مضبوط قلعہ بنایا تاکہ کوئی ناس بھی اس قلعے کو کما نہ کر سکے۔ علی چلے، ابو طالب گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے، علی نے کہا بابا اجازت دیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ ابو طالب کا جواب سنیں، میں نے کہا عمل الصالح۔ ابو طالب نے کہا کہ میرے لال تمہیں اجازت کی کیا ضرورت، کہ تم جانتے نہیں محمد اللہ کے امین ہیں اور تم جا کر نماز پڑھو۔ کہتے علی بس چلے ہی تھے، ابو طالب گھر میں گئے، تلوار کو لیا، علی کے پیچھے پیچھے، علی آگے آگے، گویا علی اجازت لینے نہیں آئے تھے، حفاظت رسول کے لیے، بھئی پہلی نماز کے لیے، توجہ کیجئے، نماز معصوم کے لیے ابو طالب کو لے کر آ رہے تھے۔ توجہ کیجئے گا، رسول نے نماز پڑھائی، علی نے نماز پڑھی، توجہ کیجئے گا، ابو طالب نے حفاظت کی۔ یہ جو سعید و زہیر کربلا میں حسین کی نماز کی سپر بنے کھڑے ہیں، یہ سیرت ابو طالب پر عمل کر رہے ہیں۔ ابو طالب، توجہ کیجئے گا، فوراً کا بیٹا جاؤ جا کر نماز پڑھو، جاؤ جا کر نماز پڑھو۔ علی گئے، نماز پڑھی۔ عجیب مسئلہ ہے، ارے جو اپنے بیٹے کو، توجہ کیجئے گا، جو اپنے بیٹے کو محمد کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دے، وہ کافر جو محمد کو چھوڑ کر احد کی پہاڑیوں پر بھاگے، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہا میرے لال جاؤ نماز پڑھو۔ پاؤں چلنا بھی نہ سیکھی تھی محمد کی نماز، اس سے پہلے کا مسلمان ابو طالب ہے۔ ارہا بہت خاموشی سے سننا ہے۔ پاؤں چلنا بھی نہ سیکھی تھی محمد کی نماز، اس سے پہلے کا مسلمان ابو طالب ہے۔ آپ دیکھیں کتاب مومن قریش میں روایت نقل ہوئی ہے، ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ ایک روز اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہوئے، ابو جہل آیا، اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے نبی کے اوپر اوجھڑیاں گندگی ڈال دی۔ اللہ کے نبی افسردہ اور گھر چلے گئے۔ جناب حمزہ سب سے پہلے شیر خدا شکار سے آ رہے تھے، جب شہر مکہ میں داخل ہوئے کسی نے بتایا ابھی اعلان نہیں کیا ایمان کا جناب حمزہ نے، کسی نے بتایا بھی تمہارے بھتیجے کی شان میں گستاخی کی ہے ابو جہل نے۔ اتنا سننا تھا، شیر خدا بہادر، بھائی جناب حمزہ کوئی معمولی انسان تو ہے نہیں۔ غصے میں تیش مارنے کے بعد تیزی سے گئے، بیٹھا ہوا تو ہوئی، جانے کے بعد اسے خوب مارا
اور کہا ہمارے یتیم بھتیجے کو پریشان کرتے ہو. توجہ کیجیے گا, لطف آئے گا. مارنے کے بعد رسول کی بارگاہ میں پہنچے. جانے کے بعد کہا بھتیجے مجھے برداشت نہیں ہوا کہ ابو جہل نے آپ کو اذیت دی. رسول نے تعریف نہیں کی, خوش نہیں ہوئے, فوراً کہا چچا پہلے کلمہ پڑھیے بعد میں میری نصرت کیجئے گا. ارے نہ جانے کہاں ہیں آپ. کہا چچا پہلے کلمہ پڑھیے بعد میں میری نصرت کیجئے گا. بھئی جناب حمزہ نے ایک بار مدد کی, فوراً روک دیا. ابو طالب نے بار بار مدد کی, بار بار مدد کی. ارے نہ جانے کہاں ہے اب. بار بار مدد کی, بار بار مدد کی. بھئی کیوں نہ روکا, کیوں نہ روکا, کیوں نہ ٹوکا. یا تو ابو طالب کو مسلمان مانیے یا کافر کا اسلام پہچان ہے. یا ابو طالب کو مسلمان مانیے یا کافر کا اسلام پر احسان مانیے. ایک صلوات پڑھے نا محمد آل محمد پر. ایک دلیل اور سنیں. تاریخ میں ایک خاتون ہے جن کا نام ہے جناب حنانہ. دو نام ان کے روایت میں ملتے ہیں, حنا اور ایک حنانہ. جناب عیسیٰ کی نانی, جناب مریم کی والدہ, جناب زکریا کی ساس, جناب یحییٰ کی نانی. دو روایتیں وہ کہ جناب مریم کی جناب حنانہ کی بیٹی تھی, بعض روایتوں میں جناب زکریا کی یعنی بیوی, بعض روایتوں میں جناب حنانہ کی جو ہے وہ بہن تھی. خیر, جناب حنانہ نے منت مانی کہ میرے یہاں اگر بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس بچے کو, اس بیٹے کو بیت المقدس کی نظر کر دوں گی. اور پیدا ہوئی بیٹی. اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو کفار قریش, توجہ ایک جملے پر, جب بیٹی پیدا ہوئی تو جب وہ بیت المقدس کے دروازے پہ آئیں, انہوں نے کہا اس بچی کی کفالت کون کرے گا. علماء بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہوئے. ایک عالم نے کہا اس بچی کی کفالت میں کروں گا. اس نے آنے کے بعد کہا کہ یا علی میں آپ کے مقام و مرتبے کا قائل ہوں, میں مانتا ہوں. دیکھیں ایک بات اور کر دوں, بہت ظاہر ٹائمنگ کی بھی ایسی بات ہوتی ہے, بہت لیٹ میلی شروع ہو رہی ہے نا, تو بزرگ بیچارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, جنگل جانا ہوتا ہے انسان کو, اور تھوڑا سا اگر کوشش ہو تو اس سائڈ بھی بات کر کے نا ایسا ہو کہ 10 بجے ممبر ملے اور 11 بجے مجلس ختم ہو جائے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے بزرگ ہیں, ہارے تھکے ہوتے ہیں جنگلوں سے کھیت کے کام میں, تو وہ ٹھیک ہے 10 دن ہیں, لیکن پھر بھی تھوڑی سی احتیاط اگر کر لی جائے تو بہتر ہے, ورنہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. صلوات پڑھے محمد آل محمد. امام حسین کہتے ایک شخص آیا, اس نے آنے کے بعد ہمارے بابا سے کہا کہ یا علی میں آپ کے مقام و مرتبے کا قائل ہوں, میں مانتا ہوں آپ کو, لیکن میں نے سنا ہے آپ کے بابا جہنم میں جائیں گے. کہتے میرے بابا کو غصہ آیا, فوراً کہا خدا تیری زبان کو توڑ دے, تو کیا کہتا ہے. ارے جس کا بیٹا قسیم نارول جنہ ہو, ارے نہ جانے کہاں ہیں آپ, جس کا بیٹا قسیم نارول جنہ ہو, جنت اور جہنم کا مالک ہو, اس کا باپ کس طرح سے جہنم میں جا سکتا ہے. اور جملہ سنیے گا, امام نے کہا سن, اگر میرے بابا پوری کائنات کے گنہگاروں کی سفارش کرے تو خدا قبول کرے گا. پوری کائنات کے گنہگاروں کی اگر سفارش کرے ابو طالب تو خدا قبول کرے گا. اور کتاب انوار النجف اس میں وہ روایت نقل ہوئی ہے, چھٹے امام اس روایت کے راوی ہیں. چھٹے امام سے صلوات پڑھے محمد آل محمد. بھائی میں دیکھا بہت احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں, میں نے پھر کہا ہے میں روایتیں پیش کر رہا ہوں, حوالے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں, ہر چیز کا ذمہ دار ہوں. توجہ کیجئے گا, میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا زیادہ عادی نہیں ہوں. ایک صلوات اور پڑھے محمد آل محمد. میں نے کہا چھٹے امام سے روایت نقل ہوئی ہے. چھٹے امام نے جب ایمان ابو طالب کے متعلق امام سے سوال ہوتے, امام نے کہا واللہ خدا کی قسم
ایمان ابو طالب لو وضع فی کفۃ میزان. امام کہتے ہیں، توجہ کیجیے گا، ترازو ہوتا ہے نا، میزان ترازو کو کہتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ اگر ترازو کے فی کفۃ میزان، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ایمان ابو طالب رکھا جائے، توجہ کیجیے گا، وہ ایمان و حاضل خلقی فی کفۃ میزان، اور پوری کائنات کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے. ارے ذرا قدر کیجئے جملوں کی بھائی، میں حدیث پیش کر رہا ہوں. امام نے کہا کہ میزان جو ترازو ہوتا ہے، ترازو کے دو پلڑے کا ایک پلڑے میں ایمان ابو طالب کو رکھا جائے، ایک پلڑے میں پوری کائنات کا کفر نہیں بلکہ ایمان، توجہ کیجئے گا، بہت اہم حدیث ہے، ایمان کو رکھا جائے. امام کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا بھائی، میزان ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں ایمان ابو طالب رکھا جائے، ایک پلڑے میں پوری کائنات کا ایمان رکھا جائے، تو ایمان ابو طالب کا پلڑا پوری کائنات کے ایمان سے بھاری ہوگا. یہ ہے ایمان ابو طالب، پوری کائنات کا ایمان، ایمان ابو طالب پوری کائنات کے ایمان پر بھاری ہوگا. اور دیکھیں، آپ جانتے علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ یہ در خیبر کو اکھاڑنا علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ عمرو کو قتل کرنا علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ عمرو ابن عبدوت کو قتل کرنا علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ مرحب کو قتل کرنا علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ انتر کو پچھاڑنا علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ پتھر پالم گاڑنا علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ کنویں میں 80,000 جنوں کو قتل کرنا علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ آدم کی توبہ قبول کرانا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ نوح کا سفینہ پکڑ کر چٹکی سے کنارے پہنچا دینا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، یہ موسیٰ کا بازو پکڑ کر دریا پار کرانا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ یعقوب کو یوسف سے ملانا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ یوسف کو حسن عطا کرنا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ یعقوب کی آنکھوں کو چراغا فرمانا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ یوسف کو زندان سے رہا کرنا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ سلیمان کو حکومت سلطنت عطا کرنا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ سلیمان کو خاتم، رنگ، یہ انگوٹھی، یہ انگشتری عطا کرنا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ جناب یونس کو بطن ماہی کے زندان سے رہا کرانا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ عیسیٰ کو آغوش مادر میں بولنے کی تربیت عطا فرمانا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. یہ عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا ہنر سکھانا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. جملہ سنیں، آخری آدمی تک سے توجہ. اگر کوئی پوچھے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے تو کہیے گا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے. اس لیے کہ علی نے ہر جنگ میں ہر مقام پر کوئی فضیلت نہیں بتائی، جب بھی کہا یہی کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. ہر مقام پر جہاں بھی کہا، کیا کہا؟ پوری تاریخ پڑھ لیجئے. اور میں نے جو یہ باتیں بولی ہے نا کہ آدم کی توبہ، نوح کا سفینہ، حدیث نورانیہ جا کر گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا، اس میں یہ ساری چیزیں جو مولا نے خود کہا ہے. ٹھیک ہے، جناب سلمان اور جناب ابو ذر غفاری سے حدیث نورانیہ جو دونوں آئے جناب امیر کے پاس اور کہا ہے کہ اپنی نورانیت کی معرفت ہمیں کروائیے. جس طرح سے ہمارے ہندوستان میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے عرب میں حدیث نورانیہ پڑھی جاتی ہے. حوالہ میں نے پیش کر دیا. لوگ سمجھتے یہ لفظ، یہ لفظوں کو الٹ پھیر ہے، یہ تو خطیب بولتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. امیر المومنین کا کلام موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے امیر المومنین کی، یہ تو امیر المومنین کے فضائل کے باب میں سے ادنا سے فضائل ہیں. توجہ کیجیے گا، میں نے کہا کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علی ابو طالب کا بیٹا ہے. ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری. ارے چچا تھوڑے سے بیدار ہو جائیے. ہر دعوے کے لیے بھائی ذرا سا بیدار ہو جائیے. ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری.
بھائی دلیل کیا ہے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی ابو طالب کے بیٹے. تو سنیے اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو طالب کی آغوش, ابو طالب کی گود وہ بارڈر ہے, وہ قلعہ ہے کہ جہاں پر آ کر نبوت ختم ہوتی ہے, جہاں سے امامت شروع ہوتی ہے. توجہ کیجیے, میں نے دلیل پیش کر دی. علی ابو طالب کی آغوش وہ بارڈر ہے جو پیچھے والے بھائی صاحب ہیں نا, تھوڑے سا آپ بھی بولا کریں, پیچھے سے بھی بولنا چاہیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ, اور جو زبان چوراہوں پر چلے, لیکن حسینیہ میں امام بارگاہ میں آ کے خاموش ہو جائے. وہ زبان نہیں, بس گوشت کا ایک مردہ لوتھڑا ہے جو دوسروں کے خلاف چلے, چوراہوں پہ چلے, لیکن جب ذکر علی میں آئے, توجہ ہے کہ نہیں بھائی, غیبت میں چلے, برائی میں چلے, لیکن جب ذکر علی ہو تو بے ہوش ہو جائے. وہ زبان نہیں ہے, فقط ایک مردہ گوشت کا لوتھڑا ہے. بولے تاکہ پہچانے جائیں. اس لیے کہ علی علی کرنا بدعت نہیں ہے, بلکہ سنت محمد ہے. میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے, اور ابو طالب کی آغوش وہ بارڈر, وہ قلعہ ہے کہ جہاں پر آ کر, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں ایسے نہیں کہ بس صرف ہوائی باتیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, نکتے ہوتے ہیں خطیب کے, لیکن میں کوئی بھی بات ادھر کی نہیں, میں سامنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں اور تاریخ سے پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا علی کی ذاتی خصوصیت نہیں ہے, ابو طالب کی زحمتوں کا صلہ ہے. ارے ذرا سا بیدار ہو جائیے, ابو طالب کی زحمتوں کا صلہ ہے, اور علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ اتفاق نہیں ہے, بلکہ یہ خدا اور ابو طالب کا اتحاد ہے. ارے ذرا سے بیدار ہو جائیے, 45 منٹ ہو چکی ہے, تھوڑے سے بیدار ہو جائیے. یہ خدا اور ابو طالب کا اتحاد ہے, یہ اتفاق نہیں ہے. ابو طالب جانتے تھے میرا بیٹا خانہ کعبہ میں پیدا ہوگا. حضرت فاطمہ بنت اسد جانتی تھیں میرا لال خانہ کعبہ میں پیدا ہوگا. پھر دلیل سن لیجئے. پہلے سنیے, ابو طالب کو پتا تھا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوں گے. آپ دیکھیں, فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہی. دکھاؤ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت ابو طالب کہیں ڈھونڈنے گئے ہوں. ارے تھوڑے سے بیدار ہو جائیے, دکھائیے کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت. بھائی ناموس ہے ابو طالب کی, انسان پریشان ہو جاتا ہے. ابو طالب کا سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ابو طالب کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا چچا خدا کے گھر میں پیدا ہوگا. فاطمہ بنت اسد کو بھی معلوم تھا, ورنہ آپ دیکھ لیجئے, یہ دیوار ہے, یہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی دیوار پھٹنے لگے تو کیا کریں گے؟ لوگ کھڑے رہیں گے, بھاگ جائیں گے. بھائی دیوار پھٹ رہی تھی, فاطمہ بنت اسد کھڑی رہی. جملہ کو کیوں نہ کھڑی رہتی؟ ارے کرار کی ماں ہے, فرار کی ماں تھوڑا ہے. توجہ کیجیے. بھائی کھڑی رہی, اور کیوں نہ کھڑی رہتی؟ بھئی کرار کی ماں تھی, فرار کی ماں تھوڑا ہی تھی ہیں. اور پھر سنیے جملہ, جب چلی ہے نا خانہ کعبہ کی طرف,
جو بھی جاتا تھا دروازے کی طرف جاتا تھا. یہ پہلی خاتون ہے جو دیوار کی طرف گئی ہیں. ارے نہ جانے کا بھائی, بس میں ختم کر رہا ہوں گفتگو اس لیے کہ 50 منٹ ہو چکی ہیں, بس مجھے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے. توجہ کیجیے گا بھائی, جو بھی جاتا تھا وہ کہاں جاتا تھا؟ دروازے کی طرف. یہ پہلی خاتون ہیں جو دیوار کی طرف جا رہی ہیں. میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا, اے فاطمہ بنت اسد, اے ابو طالب کی زوجہ, بھئی جو بھی جاتا ہے دروازے کی طرف جاتا ہے, آپ یہ دیوار کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ عجب نہیں آواز ہے میاں مرزا مناظر, کیا تمہیں آنے والے کی معرفت نہیں؟ آنے والا ہے شہر علم کا دروازہ ہے, آنے والا ہے شہر علم کا دروازہ. ارے دروازہ دروازے میں نہیں لگتا, دروازہ دیوار میں. بھائی دروازہ دروازے میں نہیں لگتا, دروازہ دیوار میں لگتا ہے. گئی 3 دن کے بعد واپس آئیں, علی کی آنکھیں بند. آنے کے بعد دروازہ کھلا خود بخود, خود بخود کھلا دروازہ. توجہ کیجئے گا, کیوں نہ کھلتا؟ ارے جن پر صلوات بھیجے یوسف, تو یوسف کے لیے 7 دروازے کھل جائیں. ارے جس کی اولاد پر یوسف کو جب زلیخا نے پکڑا ہے تو یوسف نے چھٹے امام کی روایت پڑھی ہے اصول کافی میں. چھٹے امام کہتے ہیں یہ جو یوسف کے لیے ایک کے بعد ایک 7 دروازے کھلے, یوسف ہم پر صلوات بھیج رہے تھے. دروازے خود بخود کھلتے رہے. آئیں, دروازہ کھلا, علی کی آنکھیں بند. رسول نے جو ہی علی کو اپنی آغوش میں لیا, بھائی نے بھائی کے ہاتھوں کو پہچان لیا. ارے نہ جانے کہاں آیا بھائی نے. بس آخری جملہ ربط مسائب, ذرا ادھر متوجہ ہو جائیے, آخری آدمی تک سے توجہ. بھائی نے بھائی کے ہاتھوں کو پہچان لیا. ایک مرتبہ آنکھیں کھولی, امامت نے نبوت کی زیارت کی. رسول نے اپنی زبان دہنے مبارک علی میں دی. علی کا زبان کو چوسنا تھا. فوراً اللہ کے نبی نے کہا اقرا یا علی پڑھو. فوراً کہا ما اقرا یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ تورات, زبور, انجیل, قرآن. لوگ کہتے کس طرح سے, بس آخری جملہ, آخری آدمی تک سے توجہ. چچا خاموش نہ بیٹھیے گا, آخری والا توجہ کیجئے. لوگ کہتے کس طرح سے 3 دن کا بچہ 3 دن کا بچہ 3 دن کا بچہ رسول کے ہاتھوں پر گفتگو کر سکتا ہے. ارے علی پر اعتراض ہے لیکن رسول کے ہاتھوں پر, ارے نہیں جانے کا بھائی, اعتراض علی پر ہے لیکن رسول کے ہاتھوں پہ تو اعتراض نہیں. ارے جن ہاتھوں پر کنکر کلمہ پڑھتے ہو ہے بھائی, جن ہاتھوں پر کنکر کلمہ پڑھتے ہو, اگر 3 دن کا بچہ قرآن پڑھ لے, توریت پڑھ لے, زبور پڑھ لے, انجیل پڑھ لے, تو حیرت کی کیا بات؟ بھئی علی کا انکار کر سکتے ہو اور تم نے کیا, لیکن رسول کے ہاتھوں کا انکار کیسے کرو گے؟ اسی لیے رسول نے غدیر میں اٹھا کے بتایا تھا کہ زبان سے کہوں گا, بھئی زبان سے کہوں گا تو انکار کر دو گے. ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا کے بتایا, انکار غدیر
قیامت تک نہیں کر سکتے. یہ ہیں علی ابو طالب کا بیٹا. ابو طالب کے مقاموں مرتبے کو کوئی کم عقل ناقص العقل دین سے پھرا ہوا دشمن دین سمجھ نہیں سکتا ہیں. ابو طالب اس لیے کہ علی ہیں کل ایمان. کون ہے؟ اور ابو طالب کل ایمان کا بھی باپ ہے. اگر علی کل ایمان ہے تو ابو طالب ابو کل ایمان ہے. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی ابو طالب کے لیے؟ ابو طالب کے مقام و مرتبے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ بس وہی انکار کر سکتا ہے کہ جو ناسبی ہوگا. 1 سے 2 منٹ بس وقت ہو چکا ہے. ناسبی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ دشمنان اہل بیت. میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، میں نے کل بہت ساری روایتیں پیش کی لیکن شاید غور سے نہیں سنی. اگر غور سے سن لیا ہوتا تو کبھی اعتراض نہ کرتے. توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، ذرہ برابر بھی اگر نرم گوشہ آ جائے علی کے دشمنوں کے لیے دل میں تو علی کی محبت اس کے کام نہیں آئے گی. ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. پر آخری جملہ، مسلمانوں قیامت تک لعنت اور صلوات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. لعنت اور صلوات بہت بڑا جملہ کا بھئی. دیکھ اگر جملے پرانے ہوا کرے تو خاموش رہا کرو، اگر نئے ہوا کرے تو تھوڑا بولا کرو. بہت گہری بات میں نے کہی ہے. لعنت اور صلوات قیامت تک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. صلوات کا کیا تعلق لعنت سے اور لعنت کا کیا تعلق صلوات سے؟ بھئی نجاست کا پاکیزگی سے کیا تعلق ہے؟ وہ پاک ہیں اہل بیت، ان کے چاہنے والے. انشاءاللہ میں کسی دن مجلس میں ایک روایت رسول اللہ کی پڑھوں گا بہت طولانی، جو علی کے شیعوں کے لیے آئی ہے، جو مقام و مرتبہ رسول نے علی کے شیعوں کا بتایا ہے کہ جن کا ایمان ابو طالب پر ہے.